السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ گزشتہ دروس کے اندر اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اور براہین کی روشنی میں کچھ گزارشات کی گئی ہیں اسماء اور صفات کے بارے میں، باری تعالیٰ کے اسماء اور حق تعالیٰ کی صفات سے متعلق، اور کچھ اور بھی بیان ہوا ہے جس سے اللہ رب العالمین کی ذات سے تعلق۔ تو چند باتیں ابتدا میں عرض کرنے کے بعد آج کے اس عنوان کی طرف آئیں گے۔ آج کا عنوان یہ ہے، سوالات کے جوابات ہیں۔ اللہ ہے، اللہ رب العالمین کہاں ہے، اللہ رب العالمین کب سے ہے، اور اس کے بعد ذکر آئے گا اللہ جل شانہ کے مبارک اور پیارے پیارے نام، ان کو کیسے ماننا ہے اور کس طرح بیان کیا گیا ہے، اور صفات باری تعالیٰ کے بارے میں بھی کہ ان کا اثبات اور ان کا نفی کرنا، ان کا انکار کرنا یا تعویل کرنا، اس سلسلے میں چند گزارشات ہوں گی۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کر انبیاء اور رسل کی تعلیمات سے دور ہو کر عقل کو معیار بناتے ہوئے، حرف آخر سمجھتے ہوئے کائنات کی تخلیق پر غور کیا۔ کائنات میں غور و خوض کرنے کے بعد چونکہ ان کی رہنمائی اللہ رب العالمین کی رہنمائی سے بہت دور ہٹ کر اپنی عقل کی رہنمائی سے وہ چلنے کی کوشش کرتے رہے اور بھٹک گئے اور الحاد کا شکار ہو گئے، اللہ کا انکار کر دیا، جن کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ قبل المیلاد، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو یونان اور جرمن فلاسفہ کا ذکر ہوا تھا، سقراط، افلاطون اور ارسطو وغیرہ کا، اور آج ہم ایک ذکر کریں گے اس آدمی کا جو اس صدی میں پیدا ہوا ہے، 18ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوا اور 19ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوا اور 20ویں صدی میں فوت ہوتا ہے۔ وہ بھی جرمن فلسفی تھا۔ اور اس کے بعد آج چند ایک نام سائنسدانوں کے بھی شاید سامنے آ جائیں۔ کسی نے فزکس کے معاملے میں، علم طبیعیات کے معاملے میں غور و فکر کرتے ہوئے وہ الحاد کا شکار ہو گئے، تو ان سوالات کا جواب دیں گے۔ بات اصل میں وہیں جا پہ ختم ہوتی ہے کہ اگر معیار عقل کو بنایا جائے گا تو منزل جھوٹی ہو جائے گی، منزل مقصود نہیں ملے گی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل کو استعمال کیجئے اس دائرے کے اندر جو دائرہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے کھینچا ہے۔
اس سے باہر نکل کر جب بھی غور کریں گے تباہی اور بربادی کا سامان ہی سامنے آئے گا اور کچھ نہیں۔ دیکھیے کچھ لوگوں نے تو انکار کیا، اللہ ہے ہی نہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا اللہ تو ہے لیکن کتابوں کی ضرورت نہیں اور رسولوں کی ضرورت نہیں ہے، وحی الہی کا انکار کر دیا۔ پہلے لوگوں کو جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ لوگ ملاحدہ کہلاتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے خدا کو مانا مگر بغیر وسیلے کے نہ مانا، واسطہ اور وسیلہ ڈھونڈا، وہ مشرک کہلائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ان کا ایمان ہے، ارکان اسلام پر ان کا ایمان ہے، وہ 5 ہیں، وہ حدیث جبریل میں جو آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ مل اسلام یا رسول اللہ، جو شخص آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اصل میں وہ جبریل تھی، انسانی شکل میں آئے تھے، سوال کیا گیا تھا، سوال کرتے رہے اور ساتھ ساتھ تصدیق بھی کرتے رہے۔ صدقت یا رسول اللہ، پہلا سوال یہ تھا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ان تشہد، یعنی الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، یعنی 5 ارکان بیان کر دیے اور کہنے لگا کہ صدقت یا رسول اللہ۔ صحابہ بڑے حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ بندہ بڑا عجیب ہے، سوال ہی بڑا ہی عجیب ہے، سوال بھی کرتا ہے اور اس کے بعد جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ 6 ارکان بیان کر دیے، کس کے؟ ایمان کے۔ تو وہ لوگ جو اسلام کے ارکان کو مانتے ہیں، ایمان کے ارکان کو مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات کے بارے میں یا تو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ کو اللہ کا نام ہے نہ کو اللہ کی صفت ہے، وہ جہمیہ کہلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں اور صفات کو نہیں مانتے، وہ معتزلہ کہلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی ان فرقوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ گمراہ فرقے ہیں، جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، اور اس کے بعد آج کل جن کا دورہ ہے اشاعرہ، وہ اسماء کو مانتے ہیں اور صفات کا انکار کرتے ہیں سوائے 7 صفات کے۔ اور ماتوریدیہ بھی ایک ہی چیز ہے، تھوڑا سا لفظی فرق ہے ماتوریدیہ کا اور اشاعرہ کا۔ یہ صفات باری تعالیٰ میں سے باقی کا انکار کرتے ہیں اور 7 صفات کا اقرار کرتے ہیں، الحیات والعلم والقدرہ والسمع والبصر والارادۃ والکلام، یہ 7 صفتوں کا اقرار ہے۔ اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ ایک صفت اور وہ ادراک کی ہے، اور ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ ایک صفت اور کو اقرار کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، نفی نہیں کرتے، وہ ہے تکوینی، صفت تکوینی۔ تو آج ترتیب کے ساتھ انہی کا ذکر ہوگا۔ پہلے ہم ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے کلام سے دلائل مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 3191 3191، کان اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ وکان عرشہ علی الماء وکتب فی الذکر کل شیء وخلق السماوات والارض۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان اللہ، اللہ تھا، ولم یکن شیء غیرہ، اس کے علاوہ کوئی چیز اور نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اور ذکر میں، ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، کتاب المبین، امام المبین، لوح محفوظ، الذکر، یہ اسی نام ہے اس کا جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، یہ اصطلاحی نام ہے۔ لوح تختے کو کہتے ہیں، محفوظ جو محفوظ ہے، جس میں مقادیر لکھی گئی ہیں۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے 2653، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وقال صلی اللہ علیہ وسلم وعرشه على الماء۔ اللہ نے جتنے بھی مخلوقات ہیں، ما سوى اللہ مخلوق، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھی ہے، مقادیر لکھے ہیں مخلوقات کے، خلائق، اور اس حالت میں تھے وہ حالت جب لکھا اس سے پہلے، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کان اللہ، صحیح بخاری کی اس روایت کی طرف توجہ فرمائیے، کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ کی ذات اقدس تھی اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ کی ذات سے پہلے کچھ نہ تھا، اللہ تھا۔ اور وفی روایت اخری کان اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی روایت اخری کان اللہ ولم یکن شیء معہ، لم یکن شیء معہ، اللہ تو تھا اور اللہ کے ساتھ کچھ نہیں تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ اور اسی طرح امام احمد نے بیان کیا ہے مسند احمد میں، وفی روایت اخری قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے اللہ موجود تھا۔ اس کے پیچھے ایک قصہ ہے، اہل یمن والے آئے تھے، اہل یمن کا، یمن سے ایک گروہ آیا تھا، ایک جماعت آئی تھی، انہوں نے کائنات کی ابتدا کے بارے میں سوال کیا تھا کہ کب سے پیدا ہوئی ہے۔ آج ایک نظریہ ہے نا سائنسدان کا، حال ہی میں جو صاحب فوت ہوئے ہیں، یہ 1955 میں فوت ہوتے ہیں صاحب، انہوں نے جو نظریہ قائم کیا ہے اس میں بھی انکار ہے۔ اور بگ بینگ کی ایک تھیوری آئی ہے جس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، اور آج کل تو ترقی کا دور ہے، اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو ابھی آپ کر سکتے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہیں، کلک کیجئے، گوگل کھولیے اور پوچھ لیجئے بگ بینگ کیا ہے تو آپ کو بتا دیں گے کہ تقریباً 13.8 بلین، یعنی 13.8 ارب سال پہلے ایک حادثہ ہوا ہے، انفجار عظیم، الانفجار العظیم عربی میں کہتے ہیں بگ بینگ کو۔ تو یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا انت الاول ولیس قبلک شیء، انت الاول فلیس قبلک شیء، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے،
تو اب جب ہم دیکھتے ہیں فلاسفہ کو، ان کے نظریات اور خیالات کو اور ان کے دلائل کو اور براہین کو، وہ جو ثبوت مہیا کرتے ہیں وہ اندازے ہیں اور تخمینے ہیں، اور اگر ہم پنجابی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا، اٹکل پچو ہیں، حتمی بات نہیں، اندازے ہیں۔ یہ ابھی جو بگ بینگ کی تھیوری کا ذکر ملا ہے یہ بھی اندازے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، خیالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اور بین اس طرح جو دیگر نظریات ہیں وہ بھی خیالات پر اور ان اثباتات یعنی دلائل پر مبنی ہیں جن کو ہم حتمی طور پر جن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے غلط ہو، لیکن وہ دلائل جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، جو خالق کائنات کی طرف سے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انت الاول وليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء، یہ اللہ رب العالمین کی اولیت بیان کی گئی حدیث مصطفیٰ میں، اور یہ وہ ذات اور وہی ہستی ہیں کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، وما ينطق عن الهوى۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے دوستو، اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان ہوگا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اگر آپ کو ان 6 ارکان کے اوپر ایمان ہوگا تب آپ کو دلی تسلی اور تشفی ہوگی اور آپ کا ذہن مطمئن ہوگا، کیونکہ وہ دلائل قرآن کے ہیں۔ اگر کسی کا اللہ پر ایمان نہیں ہے تو وہ تو ان باتوں کو نہیں مانے گا، اس کی تو سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، وہ بھٹکتا ہے، بھٹکتا رہے گا۔ لیکن اللہ نے ایک دائرہ مقرر کیا ہے اور اس کے بعد رہنمائی فرمائی ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بنی آدم کو پیدا کیا، آخر میں پیدا کیا، پوری مخلوقات، سارے سامان اس کی روزی اور روٹی کے پیدا کرنے کے بعد، اس کی تندرستی کے بارے میں، اس کے جتنے بھی ذرائع اس کے لیے مفید ہو سکتے تھے اللہ نے سارے پیدا کرنے کے بعد سب سے آخر میں پیدا کیا اور سب سے اعلیٰ بنا دیا، اشرف بنا دیا۔ تو کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہو بنی آدم کو اور اس کی رہنمائی کے لیے کچھ ہدایت کے لیے کچھ ذرائع مہیا نہ فرمائے ہوں؟ حاشا وکلا، اللہ رب العالمین نے کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، تشریح و تفسیر کے لیے ماڈل بنایا، ان کو رہنمائی دی۔ تو گویا جب تک ہمارا ایمان اللہ کی ذات کے بعد پیغمبروں پر نہیں ہوگا، کتابوں پر نہیں ہوگا، تعلیمات اسلامیہ پر نہیں ہوگا تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اور اسی میں برکت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں اطمینان قلب ہے، بس فقط اور فقط، کہیں اور آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے جب سوال کیا تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو صحیح بخاری کی روایت ابھی آپ نے سنی ہے، کہ کان اللہ، یہ نہیں ہے کہ کائنات کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، خود بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُ، اللہ تھا، اللہ وجود تھا، اللہ کی ذات تھی، اور اس کا عرش بھی تھا، پانی بھی تھا، عرش اللہ کے، پانی کے، جو اللہ نے پانی پیدا کیا ہوا تھا، گویا اللہ کی مخلوق، پانی موجود تھا، عرش موجود تھا، اور اس طرح فرمایا کہ لوح محفوظ میں موجود تھی۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے تقدیر لکھی۔ تو تقدیر کہاں لکھی؟ لوح محفوظ میں۔ کہاں، کس نے لکھی؟ قلم نے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ خلق الاول، کس کو پیدا کیا؟ القلم، قلم کو پیدا کیا۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ عرش کو پیدا کیا، عرش سے بھی پہلے تھا۔ تو وہ نسبت جو ہے وہ عام ہے اور قلم کی نسبت خاص ہے۔ زمین اور آسمان کو اگر آپ دیکھتے ہیں، دیگر مخلوقات کو دیکھتے ہیں، جتنی مخلوقات اس وقت موجود ہے، تو اس لحاظ سے
قلم سب سے پہلے پیدا کیا گیا، لیکن اگر آپ دیکھیں گے قلم کو اور عرش کو اور اسی طرح پانی کو، تو گویا عرش اور جب قلم کا ذکر ہوگا تو عرش پہلے پیدا کیا گیا ہے، اس کی اولیت ہے۔ تو لہٰذا ان کو اللہ رب العالمین کے پیغمبر اعظم نے جو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کہا کہ اللہ کی ذات تھی۔ اب اگر سوال پیدا کرتے ہیں کوئی بندہ کہ اللہ کب سے ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ کان اللہ۔ یاد کر لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، یہ یمن کے گروہ کو، یمن کی جماعت کو دیا، کان اللہ ولیس ولم یکن شیء غیرہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اور دوسری حدیثیں بھی یاد رکھیں آپ، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی تھا۔ اور اس طرح فرمایا کہ کان اللہ قبل کل شیء، اللہ ہر چیز سے پہلے اللہ ہی اللہ تھا۔ تو گویا ان کو یہ سمجھایا آپ نے کہ اللہ کے ساتھ تو تھی لیکن اس کے ساتھ کوئی اور نہ تھا۔ آتے ہیں اب ہم ان لوگوں کی طرف جن کو یہ غلطی لگ گئی سورہ الشورى کی آیت نمبر 11 کی تشریح اور تعبیر کرتے ہوئے کہ لیس کمثلہ شیء، مشرکین کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے جہمیہ کا، معتزلہ کا، اشاعرہ کا، اور ایک فلسفی کا بھی ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد عقیدہ اہل سنت والجماعت کے ایک مبلغ اور ایک داعی کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ کرے کہ اس انداز سے آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ عامت الناس کو بھی، عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو جو لوگ اس آیت مبارکہ سے غلطی کھا گئے، ٹھوکر کھا گئے، وہ جہمیہ ہیں، وہ معتزلہ ہیں، اور وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ کیا ہے؟ وہ بھی یہی چاہتے ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ نفی ہے، یہ انکار ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ اپنی مثال آپ ہے، اپنی ذات میں آپ ہی آپ ہے، اپنی ذات میں بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی اس جیسا ہے نہیں کوئی، انکار کر دیا ہے، نفی کی ہے، لیس کمثلہ شیء۔ یہ آیت مبارکہ آیت سورہ الشورى کی آیت نمبر 11 ہے، اور اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے آپ کو جوڑے سے بنایا، یعنی مرد اور عورت سے بنایا، اور اس کا فرمایا جانوروں کے بھی جوڑے بنائے اللہ رب العالمین نے، اس کا ایک نظام بنا دیا ہے میل اور فیمیل کے۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کثرت کے ساتھ تمہیں بڑھا رہا ہے، بڑھاتا ہے، تمہاری تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ اس میں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کا سبب بنا دیا میل اور فیمیل کا۔ اور اسی مقام پر ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی مخلوقات ہوگی یہ غلط فہمی نکال دیجئے ذہن سے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور اس بات میں ثبوت بھی دے دیا، اس بات بھی کر دیا، پہلے انکار پھر اس بات۔ انکار کیسا ہے؟ کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور ثبوت کیا ہے؟ کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اپنی صفات کا اقرار بھی کر دیا ہے اور تعلیم دے دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جہمیہ انکار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ناموں کا بھی، اللہ کی صفات کا بھی، سرے سے انکار ہے، نہ اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں اور نہ اللہ کی صفات کو مانتے ہیں۔ گویا اللہ معدوم ہے، عدم میں ہے، عدم کہتے ہیں نہ ہونے کو، تو جو چیز ہے ہی نہیں، نہ اس کا نام رکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو کسی نام سے پکارا جا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی صفت بیان کی جا سکتی، جب وہ ہے ہی نہیں تو گویا ہے یہ بھی وہی ہے کہ خدا نہیں ہے، ایتھیزم کی طرف، دہریت کی طرف، اور الحاد اور کفر کی طرف۔ اور اس سے پہلے
کہ ہم معتزلہ کا ذکر کریں کہ وہ اسماء کو مانتے ہیں بلا معنی اور صفات کو نہیں مانتے. اور اس کے پہلے اگر ہم اشاعرہ کی طرف جاتے ہیں کہ جو اسماء کو تو مانتے ہیں اور اس طرح مانتے ہیں جیسا کہ اللہ کے ناموں کو ماننے کا حق ہے، اور صفات کا انکار کرتے ہیں سوائے 7 صفتوں کے. وہ کون سی صفتیں ہیں؟ الحیات والعلم والقدرہ والسمع والبصر والارادۃ والکلام. وہ یہ 7 صفتیں مانتے، کوئی اور نہیں مانتے. لیکن ایسا ہوا کہ یہ نظریہ بنا کیوں ہے؟ یہ نظریہ اور یہ خیال کہاں سے آیا ہے؟ یہ قبل اسلام تو تھا ہی، اب بعد اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ بغاوت شروع ہو گئی تھی گستاخی کے انداز میں. جیسے ذوالخویسرہ کا نام آپ نے ہمارے پچھلے درسوں میں خوب سنا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی. اور اس کے بعد پھر ایک عبداللہ ابن سبا کی پارٹی آئی، سبعیہ فرقے والے آئے اور انہوں نے یہ فتنہ پیدا کیا. قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، اور حتیٰ کہ عثمان غنی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ کے دور میں حروریہ پیدا ہو گئے، وہ بھی قرآن ہی پڑھتے تھے، دلیل ان کے پاس بھی تھی، لا حکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کو حکم نہیں بنایا جا سکتا. اور ان کے بعد بنو امیہ کے دور میں یہ فتنے چلتے رہے، بغاوت ہوتی رہی، بہت سے خوارج پیدا ہوئے. جیسا میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے خارجی تو پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، اور بعد میں ان کو بغاوت کا نام دیا گیا، باغیوں کا نام دیا گیا. اور اسی دور میں ایک معبد الجہنی پیدا ہوتا ہے، 80 میں یہ مرتا ہے. بنو امیہ کے دور میں عبد الملک ابن مروان کے دور کے اندر اس نے بغاوت کی ہے، اور عبد الرحمن ابن اشعث کے ساتھ یہ نکلا ہے، اور بہت ہی فتنہ پیدا کیا، اور قتل و غارت کا بازار بڑی دیر تک گرم ہوتا رہا. اور فقہاء میں سے بڑے خوش نصیب محمد بن سیرین وغیرہ جیسے لوگ جو ہے نا، ابراہیم نخعی جیسے لوگ بچ گئے، باقی علماء بھی ذبح کر دیے گئے. معبد الجہنی جو ہے، یہ اس نے بھی خلق قرآن کا صفت کا گویا انکار کیا تھا، یہ فتنہ شروع ہو گیا تھا. اور اس کے بعد اس نے خلق قرآن کا مسئلہ شروع کیا تھا، یاد رکھنا. اور اس کے بعد آیا ہے جعد الدرہم، الجعد بن درہم. یہ ہے 105 ہجری میں اس کی وفات ہوتی ہے. اور اگر آپ کہیں گے، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو بھی بات کرتے ہیں نا، یہود و نصارہ کا نام لیتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ لو جی آپ کے پاس سوائے اس کے اور کوئی بات رہ ہی نہیں گئی ہے، کہ یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے، وہ بھی نصارہ کی سازش ہے، یہ کام یہودیوں کی طرف سے آ رہا ہے، وہ ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں. باقی حقیقت ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. معبد الجعد الدرہم نے یہ نظریہ جو پیدا کیا تھا، جب اس کا آغاز اس نے کیا ہے اپنے اس دور میں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دور بھی قرون اولیٰ کا ہے، قرون مفضلہ کا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو وہ 300 سال کا عرصہ ہے، اس میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور ائمہ کرام ہیں، علماء ہیں، بلغاء ہیں، فصحاء ہیں. آخری امام جو ہیں، چاروں ائمہ میں سے جو آخری امام ہیں، الامام المبجل، امام اہل السنہ والجماعہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ 241 میں فوت ہوتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جو قرون بتائے ہیں، 3 جو صدیاں بتائی ہیں، جن کی فضیلت کا تذکرہ ملتا ہے احادیث کے اندر، یہ فتنے بھی اسی دور کے ہیں. اب دیکھیے الجعد بن درہم 105 میں یہ مرتا ہے، اور اس نے فتنہ جو پیدا کیا تھا خلق قرآن کا، اس کو بڑھوتری بعد میں ملی ہے، یہ پروان بعد میں چڑھا ہے. لیکن یہ عالم تھا، اور اس نے خلق قرآن کا کیوں فتنہ پیدا کیا کہ اللہ کی صفت کلام کا انکار کر دیا، صفت کلام کا انکار کیا. اور جعد بن درہم کو اسی وجہ سے قتل کیا گیا ہے عراق کے اندر 105 میں. لیکن یہ بات کیا وہ اپنی طرف سے کر رہا تھا؟ نہیں میرے دوستو، اس نے اپنے استاد بیان سے لیا. اس کے استاد نے
اپنے استاد طالوت سے لیا تھا یہ نظریہ خلق قرآن کا، اور اس نے اپنے ماموں لبید ابن اعصم سے لیا تھا۔ یہ بنو قریظہ کا یہودی ہے لبید بن اعصم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ یہ فتنہ اس نے اپنے پردادا یہودی سے لیا ہے، الجاد ابن درہم نے، خلق قرآن کا، کہ اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ کلام نہیں کرتا، نہ آواز کے ساتھ نہ حروف کے ساتھ۔ چنانچہ اسی پاداش میں، اسی جرم کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا تھا، یہ سزا اس کو ملی ہے۔ تو گویا یہ فتنہ یہودیوں کا ہے، اور اس کا تذکرہ ہو گیا ہے جادو کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک مہینہ تقریباً یہ متاثر رہے اس بات سے ذاتی حیثیت میں، لیکن شرعی لحاظ سے آپ متاثر نہیں ہوئے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے معوذتین نازل ہوئے، آخری جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس سے علاج تھا۔ اور آج بھی الحمدللہ جادو وغیرہ کا علاج علماء کرام جو ہیں، اگر کسی کو یہ تکلیف ہوتی ہے تو انہی آیات بینات کے ساتھ ان کا علاج ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک شاگرد ہے الجہم ابن صفوان، یہ 128 میں یا 130 میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ یہ بھی سزا یافتہ ہے، اس کو بھی سزا ملی تھی اسی فتنہ خلق قرآن کے سلسلے میں۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کلام اللہ، یعنی کلام جو صفت کلام ہے، اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں، اپنے صفات میں لا شریک ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں صفت ہے ہی نہیں۔ جہمیہ کا انکار ہے، نہ اللہ کے اسماء ہیں اور نہ ہی اللہ کی صفات ہیں۔ اور اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے تو کیا جواب ملتا ہے؟ لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ وقت مقررہ پر پہنچتے ہیں، سینا کی طرف چلے جائیے، مصر کی سیر کیجئے، کوہ طور سامنے رکھیے، مکالمہ ہوتا ہے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ نے یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے اس سے بات کی۔ اور دوسرے مقام پر کیا ارشاد فرمایا؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے تو خصوصی بات کی۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تفصیل بیان ہو گئی نا، رب آ رہے نہیں، مجھے دکھا اپنا آپ، قصہ آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ تو کلام کرتا ہے۔ اللہ نے معراج کی رات کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام نہیں کیا؟ حجاب میں ہے، اس کا حجاب دیکھیے، حجابہ نور، فرمایا کہ لو کشف لأحرقت سبحات وجہہ سبحانہ وتعالی، اللہ رب العالمین کے جو چہرہ انور ہے، اگر اس کا حجاب ہٹا دیا جائے تو جہاں تک رب العالمین کی اپنی مخلوقات کی طرف نظر جاتی ہے سب کچھ جلا کے راکھ کر دیں۔ اللہ کلام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام ہوئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کلام کیا۔ ہاں، اللہ کلام قیامت کے دن بھی کرے گا، اور اللہ اپنا جلوہ بھی دکھائے گا قیامت کے دن جنتیوں کو۔ ہاں، اللہ رب العالمین 3 بندوں سے کلام نہیں کرے گا، لا ينظر الیہم ولا یکلمہم اللہ، حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین بد نصیب 3 بندوں سے بات نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ کون ہیں؟ ایک کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ المسبل ازار، جو تکبر کے ساتھ اپنے لباس کو نیچے لٹکاتا ہے، اور اسی طرح جو منان ہے، اور اسی طرح جو جب دوائی ختم ہو جاتی ہیں، یعنی جو اسباب ہوتے ہیں کسی برائی کرنے کے، وہ جب ختم ہو جائے، مثلا جوانی کے اندر انسان کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے، بعض دفعہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اس کا مسئلہ اور ہے، جو بڑھاپے کے اندر اگر زنا کی طرف جاتا ہے، اس جیسے بد نصیبوں کو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو والدین کے
کے لیے عاق ہیں، گویا نافرمان ہیں، تو ان بد نصیبوں کو، خاص طور پر یہ متکبر کو اور بوڑھے زانی کو، اور اسی طرح منان کو جو احسان کرتا ہے، صدقہ خیرات کرنے کے بعد اس کو ضائع کر دیتا ہے کہ میں نے یہ دیا، میں تیرے اوپر یہ میں نے احسان کیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ رب العالمین کی صفت کا انکار کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ انہی قرون مفضلہ کے اندر ہی دوستو، عباسی دور میں یہ فتنہ بنو امیہ کے دور میں شروع ہوا تھا، عباسی دور کے اندر پروان چڑھا، اور ایسے پروان چڑھا کہ ابو جعفر عبداللہ المامون جو 7واں حکمران تھا بنو عباس کا، وہ معتزلی ہو گیا۔ جہمیہ کو تو مسئلہ چلا گیا، اب معتزلہ کی باری آ جاتی ہے۔ معتزلہ وہ لوگ ہیں جو اسماء کو مانتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ صفت کلام کا انکار کیا اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ جب یہ کلام کا انکار ہے، اللہ نہ بولتا ہے، نہ اللہ حرف آواز کے ساتھ، نہ حروف کے ساتھ، تو گویا کلام اللہ کا انکار ہو گیا، خلق قرآن کی بات آ گئی۔ جب یہ کلام نہیں ہے اللہ کا، جب یہ صفت ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے قرآن مخلوق ہے۔ وہ حکمران قائل ہو گیا المامون، اور امام مبجل، امام اہل سنہ والجماعہ، اللہ اکبر، ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ اپنے اس نظریے اور اس بات پر ڈٹے رہے۔ جب ان کو لے جایا جاتا تھا مقتل کی طرف، گویا جب جہاں پر کوڑے مارے جاتے تھے، تو سمجھانے والے دائیں بائیں سے سمجھایا کرتے تھے، حضرت صاحب چھوڑو، کس نظریے میں پڑ گئے ہیں، کیوں مارے کھا رہے ہیں، کیوں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ کوئی دلیل قرآن سے دے دو نا، مجھے قرآن اور سنت سے کچھ چیز نکال دو، تو میں اپنے اس بات کے بارے میں غور کر لوں گا، نظر ثانی ہو جائے گی۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا واضح طور پر کہتا ہے یہ صفت ہے بھائی، یہ مخلوق نہیں ہے۔ صفات ہو مثل ذات ہی، صفات ہو مثل ذات ہی، جیسے اللہ کی ذات بے مثال ہے، ازلی ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ابدی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ اول ہے بلا بدایہ، وہ آخر ہے بلا نہایہ۔ لہٰذا وہ اپنے اس نظریہ حق پر ڈٹے رہے، 14 سال تک آزمائش میں سے گزرتے رہے، بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ 218 سے 232 تک کا یہ عرصہ تقریباً 14 سال کا ہے، جس میں ان کو 2.5 سال جیل بھی کاٹنی پڑی، ان کو نظر بند بھی رہنا پڑا، کوڑے بھی کھاتے رہے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے کہ وہ دور کیا تھا اور کس انداز سے وہ کامیاب ہوئے۔ جب ان کو کوڑے لگتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے اللہم مرحم ابا الحسن، یہ بات یاد آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہم مرحم ابا الحسن۔ ابو الحسن جو تھا نا، وہ بندہ ایک چور تھا، اور پکڑا جاتا تھا، ڈکیتیاں مارتا تھا، چوریاں کرتا تھا۔ تو جس وقت ان کو کوڑا لگتا تھا تو وہ اس پہ رحم کرتے تھے، اس کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ ابو الحسن پہ رحم پر۔ ان کے بیٹے نے پوچھا، عبداللہ نے، کہ بابا جب آپ کو کوڑے لگتے تھے تو آپ اس کے ایک ایسے عجیب سے آدمی کے بارے میں دعا کرتے تھے، اللہم ارحم ابا الحسن، تو یہ کیا بات تھی؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں جا رہا ہوتا تھا نا اس سزا کے لیے، جب مجھے لے جایا جاتا تھا، تو میرے کانوں میں دائیں بائیں سے آوازیں آتی تھیں، حضرت کیا کر رہے ہیں، حضرت چھوڑ دیجئے، نظر ثانی کر دیجئے، ہم بھی تو آخر عالم ہیں نا، ہمارے پاس بھی تو دلائل ہے نا، ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، صرف آپ ہی کو سمجھ آیا ہے۔ تو یہ ایک آدمی بھاگ کے اندر آتے میرے کان میں بات کرتا تھا، کہتا تھا میں چور ہوں، میں ڈاکو ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، دیکھو یہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، یہ حکومت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی آج تک، تو میں تو شیطان کا بندہ ہوں، آپ تو رحمان کے بندے ہیں، ڈٹے رہنا۔ وہ میری حوصلہ افزائی کرتا تھا، اللہ اکبر، اس لیے میں اس کے لیے دعا کرتا تھا۔ تو گویا یہ فتنہ خلق قرآن کا کنہوں نے شروع کیا؟
آیا تو تھا یہودیوں سے، اور پھر معتزلہ کے دور میں یہ پروان چڑھا ہے عباسی دور کے اندر۔ مامون کے بعد معتصم، معتصم کے بعد واسق آیا، اور انہوں نے بھی سزائیں دی ہیں، اور اس کے بعد انہی میں سے متوکل جب پہنچتا ہے 232 ہجری میں، تو وہ ویسے ہی اہل سنت کے والجماعت کے عقیدہ کا قائل ہو جاتا ہے، وہ معتزلہ کا، یعنی معتزلی جو تھے ان کے پہلے باپ دادا، ان کے نظریے کو ترک کر دیتا ہے، اور امام صاحب کو آزاد کرتا ہے اور ان کے لیے سہولتیں مہیا فرماتا ہے۔ اللہ اس کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب بات رہی ہے اشاعرہ کی۔ اشاعرہ آج کل ہیں، پنپے ہوئے ہیں، اور بڑا دعویٰ ہے ان کو، بلکہ وہ نکال دیتے ہیں کن کو؟ اہل سنت والجماعت کو، کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو آج اشاعرہ ہیں یا ماتوریدیہ ہیں۔ اشاعرہ وہ لوگ ہیں جو ابو الحسن علی ابن اسماعیل الاشعری کے ماننے والے ہیں، جبکہ وہ اس اپنے نظریے سے توبہ کر کے گئے ہیں۔ وہ 40 سال تک معتزلی رہے ہیں، وہ رئیس تھے، ہیڈ تھے، اور آخری عمر میں اللہ رب العالمین کا اتنا فضل و کرم ہوا ہے کہ انہوں نے الادلہ، وہ الابانہ عن اصول الدیانہ کے نام سے کتاب لکھی اور اپنا سب کچھ بیان کر دیا کہ میں 40 سال تک معتزلی رہا۔ معتزلہ کون ہوتے ہیں؟ جو اسماء کو مانتے ہیں بلا معنی اور صفات کو بالکل نہیں مانتے۔ دیکھیے ایک آدمی 40 سال تک اس غلط نظریے پہ قائم رہتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے رہنمائی مل جاتی ہے۔ آج ان کا تعلق، جو اشاعرہ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا تعلق ابو الحسن سے نہیں ہے، وہ تو اس بات کی وضاحت کر کے چلے گئے۔ اشاعرہ اور ماتوریدیہ ابو المنصور محمد محمود ماتوریدی، ماتورید ایک گاؤں ہے سمرقند کے قریب، ایک بستی ہے، سمرقند تو شہر ہے، اس کے پاس ایک بستی، وہاں ایک بندہ پیدا ہوا تھا جو الماتوریدی، ابو منصور الماتوریدی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ بھی اسماء کو مانتے ہیں اور صفات میں سے صرف 7 صفتوں کو مانتے ہیں جو پہلے میں نے عرض کر دی ہے۔ تو اشاعرہ اور ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اصل میں اہل سنت والجماعت۔ تو اس سلسلے میں اگر ایک تذکرہ کر دیا جائے جو شیخ سلیمان مبارک رحمہ اللہ نے کیا ہے بڑے اچھے انداز سے، میں بھی کوشش کرتا ہوں عام فہم زبان میں اس کو سمجھانے کی، کہ ایک معتزلی آ گیا اور اس نے کہا اشعری سے، یعنی ماتوریدی، اشعری اور ماتوریدی نظریے رکھنے والے آدمی سے کہا کہ ہاں اے اشعری، تو کس طرح اللہ کے ناموں کو مانتا ہے اور کس طرح اللہ کی صفات کو مانتا ہے؟ کیف تثبت و کیف تنفی اسماء اللہ سبحانہ و تعالی و صفات ہے، اس کی صفتوں کو کیسے مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے ناموں کو مانتا ہوں، اسماء کو قائل ہوں، اور صفات کو انکاری ہوں سوائے 7 صفتوں کے۔ اس نے کہا کہ کیا تم جن صفات کو مانتے ہو اور اسی طرح مانتے ہو کہ جیسا کہ اس کے ماننے کا حق ہے، کما یلی کو لے جلالہ سبحانہ و تعالی، صفات میں جو اس کی شان کے لائق ہیں صفتی اس طرح کریں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں۔ باقی کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ اگر میں نے، یہ اشعری کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے باقی صفات کو بھی مان لیا تو گویا میں مشبہہ بن گیا، یعنی اللہ کی تشبیہ دینے والا، گویا میں نے اللہ کی مثال بیان کر دی۔ تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ کی تشبیہ بیان کروں، مشبہہ، مجسمہ۔ آج کل یاد رکھیں کہ یہی جو اشاعرہ ہیں، آج کے جو اشاعرہ ہیں، متاخرین جو ہیں، بڑے گج وج کر کہتے ہیں، دھوم دھام سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اشاعرہ ہیں، ہم ہی اہل سنت ہیں، اور یہ جو ہیں فرقہ کرامیہ کے، یعنی ابن تیمیہ کے ماننے والے یا باقی ابن قیم کے ماننے والے، اہل سنت والجماعت کا اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والے، یہ تو مجسمہ ہے، یہ تو مشبہہ ہیں۔ تو گویا وہ لوگ، ان سے پوچھا گیا کہ تو اگر صفات کو مانتا ہے 7 کو، باقی کو مانتے ہوئے تمہیں تشبیہ آتی ہے، تمہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں مشبہہ نہ بن جاؤں، مجسمہ نہ بن جاؤں،
تو اتق اللہ یا اخی، اللہ سے ڈر بھائی۔ باقی صفتوں کا بھی اگر آپ بیان کرتے ہیں، باقی جو 7 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو گویا وہ بھی تو تشبیہ میں آتی ہے نا، آپ کو ڈر نہیں لگتا اس بات سے؟ اس نے کہا ہاں آپ کی بات تو صحیح ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ اب معتزلی کہتا ہے کہ پھر یا تو تم ایسا کرو کہ جیسے اسماء کو مانتے ہو ایسے تمام صفات کو مانو، اور اہل سنت والجماعت والے بندے بن جاؤ، ان کے نظریے کو اپنا لو۔ تو یا پھر تم ایسا کرو، اسماء کا بھی انکار کر دو اور صفات کا بھی ٹوٹلی انکار کر دو، تو ایسے بن جاؤ جیسے میں ہوں، یعنی معتزلی۔ نہ میں اسماء، نہ میں کس کو مانتا ہوں؟ اسماء کو تو مانتے ہیں بلا معنی، اور اس کو نہیں مانتا، صفات، کسی صفت کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، گویا یہ جیت رہا ہے اس مکالمے میں۔ اس کو دیکھتے ہی جہمیہ آ گیا، اور جہمیہ نے یہ کہا، جہمیہ کے بارے میں ابھی آپ نے پہلے سنا ہے کہ وہ نہ اسماء کو مانتے ہیں اور نہ صفات کو مانتے ہیں۔ اور جہمی نے کہا اے معتزلی، تو کس طرح مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اس کے اسماء کو کیسے مانتا ہے؟ کیف تثبت و کیف تنفی، کیف تثبت اسماء و کیف تثبت صفات و کیف تنفی صفات۔ اس نے کہا میں اسماء کو تو مانتا ہوں، کس طرح؟ یہ بغیر بلا معنی، بغیر معنی، اور صفات کا انکار کرتا ہوں۔ اس نے کہا جب تم اللہ کے ناموں کو مانتے ہو تو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جیسے اللہ کے نام ہیں کسی دوسرے کے نام، المخلوق کے بھی نام ہیں، تو وہ مشابہت تو آتی ہے، مماثلت تو آئے گی۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو، یا تو بھائی اس طرح کرو، یا تو اسماء کو مانو صفات کو بھی مانو اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہو جاؤ، تو یا پھر میری طرح کرو، نہ اسماء کو مانو نہ ہی صفات کو مانو، ٹوٹلی انکار کر دو۔ کہا بات تو صحیح ہے آپ کی، مل مخرج؟ اس نے کہا مخرج یہی ہے کہ صفات کا بھی انکار اور اسماء کا بھی انکار۔ ایک فلسفی نظر آیا، اس نے آ کر جہمی سے پوچھا، اس نے کہا جہمی تم خدا کو کیسے مانتے ہو؟ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ان گمراہ فرقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور انہوں نے عقیدے کو اتنا بگاڑ کر پیش کر دیا ہے کہ مسلمان تباہ ہو رہا ہے، نوجوان تباہ ہو رہا ہے۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے۔ علامہ کی دعا کو میں دہرا رہا ہوں، جوانوں کو، کیونکہ جوانی قابو آتے ہیں، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو فلسفی پوچھتا ہے جہمی سے کہ تو اللہ تعالیٰ کو کیسے مانتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مانتا نہ اسماء مانتا ہوں نہ صفات کو مانتا ہوں۔ اس نے کہا گویا کہ تو نے تو اللہ تعالیٰ کو معدوم مان لیا ہے، جو عدم میں ہے، جو ہے ہی نہیں، نہ اس کا نام نہ اس کی کوئی صفت بیان ہو گئی، تو اللہ کو معدوم مانا ہے، گویا وہ ہے نہیں۔ اس نے کہا بات صحیح ہے، مل مخرج؟ مجھے بتائیے اس کا حل۔ اس نے کہا حل کیا بتانا ہے؟ یا تو مان لینا بھائی، اسماء کو مان اور صفات کو بھی مان مکمل طور پر، اور سنی ہو جا، اہل سنت کا منہج اپنا لے۔ اور اہل سنت کا منہج جب ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے منہج سلف الصالحین، صحابہ، تابعین، ائمہ کرام، یہ ان کا منہج جو ہے نا، جو ملا ہے امت مسلمہ کو، اس منہج کی بات ہوتی ہے جب اہل سنت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیسے؟ اس نے کہا جیسے میں کرتا ہوں میری طرح ہو جاؤ، اثبتو ولا اثبت، انفی ولا انفی۔ بھائی بڑی عجیب بات ہے، سچی بات ہے کہ میں مانتا ہوں اور نہیں مانتا ہوں، میں نفی کرتا ہوں اور نفی نہیں بھی کرتا ہوں۔ کیسے؟ حیات کو مانتا ہوں، اللہ حی لا میت، اللہ زندہ ہے میت نہیں ہے۔ اللہ سمیع ہے غیر سمیع، سنتا ہے نہیں سنتا۔ اللہ بصیر، دیکھتا ہے لا بصیر۔ تو ایک فلسفی نے جب ان کو یہ کہا، اس نے کہا کہ تم ایسے بن جاؤ۔ یہ اس کی بات ایک اہل سنت کا عالم بھی سن رہا تھا۔ اس نے کہا اے فلسفی،
تو نے یہ کیا کہا ہے؟ تو اللہ کو کیسے مانتا ہے؟ وہ فلسفی اصل میں کیا ہیں؟ فلاسفہ تو وہ تھے جنہوں نے الحاد میں کا شکار ہو گیا اور کافر بن گیا، خدا کا انکار کر دیا۔ یہ متصلفہ ہیں، فلسفی بھی نہیں ہیں، نام کے فلسفی، منطق بھی نہیں آتی، نام کے منطقی ہیں۔ یہ انہوں نے کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی کھو بیٹھا۔ یا دوسری مثال یوں سمجھ لیجیے کہ آنکھ در کان نمک رفت نمک شد، جو نمک کی کان میں گیا نمک ہو گیا۔ فلسفے کا جواب دینے کے لیے یہ لوگ سامنے آئے، اشاعرہ اور ماتریدیہ، اور ان کو تو جواب دیا، کسی حد تک جواب دے دیا، قائل کرنے کی کوشش کی، کوئی قائل ہوا کوئی نہ ہوا، لیکن خود متاثر ہو گئے۔ کیونکہ آج بھی بحث ہوتی ہے تو فلسفے کی ہوتی ہے، فلسفیانہ انداز سے آگے بڑھتے ہیں، اور بڑے متکلمین ہیں، یاد رکھنا۔ بات کرتے ہوئے آپ کو یعنی وہ نظر آئے گا کہ بس جیت انہیں کی ہے۔ جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جو دلائل و براہین کی روشنی نہیں جانتا، وہ فوراً اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل نوجوانوں کو بھٹکایا جا رہا ہے، بڑی قنوات شروع ہیں، بڑے چینلز ہیں، دن رات یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جو اہل سنت ہے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو کیسے اللہ کو مانتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایسے مانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو نے تو اللہ تعالیٰ کو منقطع کر دیا ہے، نہ وہ زندہ ہے، نہ وہ میت ہے، نہ وہ اوپر ہے، نہ وہ نیچے ہے، وہ منقطع ہے، نہ وہ ظاہر ہے، نہ وہ باطن ہے، نہ وہ دائیں ہے، نہ وہ بائیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، مل مخرج، بتائیے پھر ان غلط عقیدوں سے نکلا کیسے جائے؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا میرے کہنے پر نہیں، اسی طرح کرو، اسماء کو مانو اور صفات کو مانو جیسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ جب تم اللہ کے اسماء بیان کرو تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اپنے اسماء میں وہ جیسے اپنی ذات میں بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایسے اپنے اسماء میں بھی بے مثال ہے، اس کی مثال نہیں، اس کی تشبیہ نہیں، مشبہہ نہ بنو، مجسمہ نہ بنو۔ اور جس وقت تم ثابت کرو اللہ کی صفتوں میں تو پھر کیا ہے؟ اجتناب کرو تشبیہ سے، اجتناب کرو تمثیل سے۔ تو گویا اس نے اتمام حجت کر دیا تمام گمراہ فرقوں کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی دلیل قرآن کی روشنی میں دیتے ہوئے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ بات واضح کر دی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ چند اور چیزیں کہاں بھٹکے ہیں یہ لوگ۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کلام کا، فتنہ کلام آپ نے دیکھ لیا، قرآن کو مخلوق کہہ دیا۔ اس کے بعد انکار کیا ہے استوا کا، جبکہ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ 6 دنوں میں آسمان زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ عرش پہ مستوی ہوا۔ تو یہ استیلا کا معنی کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، قرآن میں تعویل کرتے ہیں معانی میں۔ استوا نہیں بلکہ استیلا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم ید اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں ہاں قدرت مراد ہے۔ وجہ اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صفت کے اندر آتا ہے، جو صفات اللہ نے خود بیان کر دی ہیں، ثابت کر دیا قرآن میں اور سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس سے مراد بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین کے اوپر یہ تہمت آتی ہے، گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی استیلا بولنا چاہتا تھا مگر اللہ نے استوا بول دیا۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے، اپنی پاور طاقت بیان کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو لفظ استعمال ید کا لفظ استعمال ہو گیا۔ اپنی جلالت کا اظہار کرنا چاہتے تھے تو وہ تو لفظ نہیں ملا اللہ تعالیٰ کو، اور وہ نہیں کر سکے، اور اپنا وجہ ہی استعمال کر دیا۔ یا اللہ! جبکہ قرآن پاک نے جگہ جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، چند آیات، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کو اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔
ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ انما نطعمکم لوجہ اللہ سبحانہ، اللہ اکبر۔ اور مشہور معروف آیت مبارکہ وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح استوا، یعنی اللہ رب العالمین کا جو ہے استوا، اس کا انکار کیا، بلکہ اللہ کے صعود کا، اوپر جانے کا، نیچے آنے کا، اللہ کے ہنسنے کا، اللہ کے مسکرانے کا، اللہ کے خوش ہونے کا، اللہ کے ناراض ہونے کا، یہ جتنی بھی صفات ہیں اس کا انکار کر دیا، اس کی علو کا انکار کر دیا۔ علو سے مراد کیا ہے؟ گویا وہ جو جہمیہ کا نظریہ تھا اور بعض متصوفہ کا، جو بعض بگڑے ہوئے صوفیوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، علیہ باللہ، علو کا انکار کیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں تو ہے وہ مستوی علی العرش ہے، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین براجمع ہے۔ کس طرح؟ معلوم نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء کیسے ہے؟ کیسے مانیں گے؟ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک جو خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے 10 سال خدمت کی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اوپر آپ کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، ان کے بیٹے مالک ابن انس، امام مدینہ مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تھے، کیا ارشاد فرمایا؟ استوا معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا مسلک اور مذہب استوا کے بارے میں۔ یہ معلوم ہے، مجہول نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوا، وہ مستوی ہوا عرش پر، یہ معروف ہے، مجہول نہیں ہے، کھلی ہوئی بات ہے۔ لیکن کس طرح، کیفیت کیا ہے؟ کیف مجہول، اس سے ہم باخبر نہیں ہیں اور نہ کہ ہو سکتا ہے، جیسا اس کی شان کے لائق تھا۔ والایمان بہ واجب، اور اس کے استوا پر، مستوی ہونے پر ایمان لازم ہے، اور اس انداز سے سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور علو کے بارے میں آپ 2 ہی باتیں میں سمجھتا ہوں کافی ہیں، وہ بھی حدیث سے حوالہ دیتے ہیں، حوالہ سن لیجیے اس کا، کہ سیدہ زینب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اللہ رب العالمین نے، یعنی نکاح خاں کوئی نہیں تھا، جہیز وغیرہ تو بعد کی باتیں آئی ہیں نا، حق مہر کیا ہے، اور نکاح خانی کہاں ہوئی ہے؟ آسمانوں پر ہوئی ہے۔ جب زید نے زینب بنت جہش کو طلاق دے دی، عدت گزر گئی، زوجناکہا، الفاظ ہیں اللہ رب العالمین کے، وحی الہی ہے، ہم نے نکاح کر دیا ہے۔ اور اسی بنیاد پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا فرمایا کرتی تھی، کانت تفخر علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین پہ فخر کیا کرتی تھی، زوجکن اہلوکن، زوجکن اہلوکن وزوجنی اللہ سبحانہ وتعالی من فوق 7 سماوات۔ سبحان اللہ، تمہارا نکاح تو زمین پر ہوا ہے، تمہارے اہل خانہ نے کیا ہے، تمہارے اولیاء نے کیے ہیں تمہارے نکاح، امہات المومنین سب پہ فخر کرتی ہیں، کون؟ سیدہ زینب۔ اور میرا نکاح من فوق 7 سماوات، اگر اللہ ہر جگہ پر ہوتا تو پھر یہ ارشاد نہ فرماتی، پھر یہ فخر نہ کرتی کہ وہ مدینے میں اللہ آیا ہوا ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، دائیں ہے، بائیں ہیں، یہاں نکاح ہوا ہے۔ اللہ عرش پہ بری ہے، عرش بری پر ہے، مستوی علی العرش ہے، اس کا علم محیط ہے پوری کائنات کے اوپر۔
تو لہٰذا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ آسمان پر ہے۔ اور دوسری دلیل وہ بھی امہات المومنین سے، جب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان ہوتا ہے، 1 مہینے کے بعد دربار رسالت یعنی بیت نبوت کو 1 مہینہ رلایا ہے منافقین نے، 1 مہینہ تک آنسو بہائے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ باپ سے بولتی ہیں، ماں سے کہتی ہیں، ماما آپ تو میرے کردار کو جانتے ہیں نا، میرے آقا سے کہہ دیجئے میرا کوئی جرم نہیں ہے، میں نے غلطی نہیں کی ہے۔ فرماتی ہیں بیٹا جب تک تو میرے گھر میں تھی تیری نگرانی میرے ذمے تھی، شادی کے بعد تو جان، تیرا آقا جانے اور پھر اس کا رب جانے۔ فَبَرَأَهَا اللَّهُ مِنْ فَوْقِ 7 سماوات، اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان 7ویں آسمان سے کیا ہے، ہر جگہ نہیں۔ اللہ مستوی علی العرش ہے۔ اور اس لونڈی کے بارے میں جو اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی لے کے آئے تھے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے سوال کیا تھا، یا جاریہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ قالت فاشارت فی السماء، آسمان کی طرف اشارہ بھی کیا، کہا اللہ آسمان پہ ہے۔ تم ہر جگہ مانتے ہو۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ومن انا، میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں کون ہوا؟ فرمایا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے حکم دیا اعتقھا فانھا مؤمنہ۔ اس لڑکی نے کیا کہا تھا؟ اللہ آسمان پر ہے، ہر جگہ پر ہے، ہر گھر میں ہے، ہر دل میں ہے، ہر بندے کے اندر ہے۔ الیاذ باللہ، کتنے سادگی کے ساتھ لوگوں کا ایمان بگاڑتے ہیں۔ چرچا ہو رہا ہے گلی بازاروں کے اندر، دما دم مست کلندر علی دم دم دے اندر۔ ایک شعر پنجابی کا میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے شعراء نے بھی دین کی خدمت بھی کی ہے، اور کچھ ایسے اشعار بھی آئے ہیں جو لوگوں کی زبان ہیں، عام ہیں زبانوں پر، شرکیہ ہیں بھائی۔ مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے جو کچھ ٹہندا ہی، ویکھی ہوئے کسے ویکھیو بندیا کسے دا دل نہ ٹھاویں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ سادہ سی بات ہے، لوگ اس کو یاد بھی کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اس سے جب ہم دعا کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا ذا المن والکرم، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ میرے پاس رزق کی تنگی ہے، اس فراخی عطا فرما دے۔ یا اللہ، آسمان کی طرف ہاتھ ہوتے ہیں یا نیچے کی طرف ہاتھ کرتے ہیں آپ، یا دائیں طرف کرتے ہیں؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے ہو، یا اللہ کرتے ہو؟ آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ یہ اشاعرہ کے بہت بڑے ایک عالم کو علامہ فہامہ جو تھے، جنہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہے اس اپنے مسلک اور مذہب کی، جب وہ تقریر کر رہے تھے تو ایک بدو اٹھا، اس نے کہا یہی بات جو ابھی میں نے تھوڑی سی مثال دے کر اپنے ہاتھوں کو ہلا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس نے بھی یہ کہا تھا۔ اس نے کہا بس کرو حضرت صاحب، جب ہم دعا کرتے ہیں اوپر ہاتھ کر کے کرتے ہیں یا نیچے کرتے ہیں؟ اللہ آسمان پر ہے۔ تو آئیے آج کل کے سوالات جو بڑے پرانے چلتے چلے آ رہے ہیں، ان سوالات کا جواب کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے دیا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے اللہ کب سے ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمیشہ سے ہے، کان اللہ ولم یکن غیرہ شیء، ولم یکن شیء غیرہ۔ اور اگر پوچھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی تھا، آپ کہیے کہ لا، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ صلوات ربی وسلامہ علیہ، کان اللہ ولم یکن شیء معہ، اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا۔ اور اگر آپ سے کوئی سوال کرے، شیطانی وسوسہ آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی سن لیں اور آپ کا علاج جو آپ نے بتایا وہ بھی ذرا سن لیں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے
کہ اللہ رب العالمین سے پہلے کوئی تھا؟ تو جواب کیا دیا آپ نے؟ جو روایت میں نے آپ کو پہلے سنائی، کان اللہ ولم یکن قبلہ شیء، اللہ تو تھا لیکن اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ یہ شیطانی وسوسے پیدا کرنے کے لیے، شیطان بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، شیطانوں کی انسانی شکل میں شیطان بھی ہیں۔ تو جب یہ وسوسے پیدا ہوں تو اس کا علاج بھی بتایا ہے دوستو اللہ کے نبی نے صلوات ربی وسلامہ علیہ۔ وہ کیا جواب دیا آپ نے، کیا علاج بتایا ہے؟ فرمایا لوگ آپس میں باتیں کریں گے، یہ کائنات کیسے بنی ہے، جیسے فلسفیوں نے کیا، اس کو کس نے بنایا ہے، اور یہ سوال کرتے کرتے لوگ یہ کہیں گے فہذا خلق اللہ فہذا اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ فمن خلقہ فہذا اللہ خلق الخلق فمن خلقہ، یا فمن خلق اللہ، یہ تو اللہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے آپ کے کہنے کے مطابق۔ اے مسلمانوں، اے توحید والو، اے اہل سنت والجماعت والو، تو اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک سوالات شروع ہوں گے، اور دنیا کا سب سے خطرناک ترین اگر کوئی سوال ہے تو یہی ہے، سب سے خطرناک ترین، بھٹکا دینے والا، گمراہ کر دینے والا۔ کون سا سوال ہے؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ خالق کل شیء لم یخلقہ احد، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ساری مخلوقات کا، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ احد ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ بے مثال ہے، لا مثال لہ ولا ند لہ ولا شریک لہ ولا مثیل لہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ بتائیے کہ علاج اب کیا ہے؟ اگر کوئی سوال ایسا کر رہا ہے اور آپ کے سامنے یہ مشکلات آ گئی ہیں تو آپ کو جواب کیا دینا ہے؟ جو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھایا، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر کوئی شخص اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، اس نوعیت تک آ جاتا ہے، اس کے سامنے یہ سوال رکھا جاتا ہے، یا اس کا شیطانی وسوسہ اس کو یہ قائل کر رہا ہے کہ بھئی ان کی باتیں صحیح ہیں، اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو فوراً فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وہ پناہ میں آئے اللہ کی، اللہ سے پناہ مانگے اس شیطانی وسوسے سے۔ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، پھونک مار لے اپنے سینے پر۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، کیسے طریقے ہیں؟ 3 طریقے سکھائے آپ نے۔ پہلی بات تو یہ ہے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور دوسری بات وَلْيَنْتَهِ، اپنے ذہن کو ادھر سے ہٹا لے، اس سے دور کر لے، ینتہی یہ سوچنا بند کر دے، اپنی سوچ کو قرآنی تعلیمات کی طرف لے جائے، آیات پر غور کرنا شروع کر دے، احادیث جو ہیں اس کے ذہن کے اندر وہ لے کے آئے، ایک ایسا تذکرہ اس کے سامنے آ جانا چاہیے، چشم تصور کو وا کر لے، وَلْيَنْتَهِ اس سوچ کو ختم کر دے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، اور پھر یہ کہے آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا۔ جب اللہ پر ایمان لائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، وہ ایمان مفصل کی طرف جائے گا، اس کا ذہن اس طرف منتقل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے دوستو حل۔ کوئی بھی سوال، جتنے بھی خطرناک اور بدترین یہ سوالات ہیں کسی کے ذہن میں آتے ہیں یا کوئی یہ سوالات پیدا کرتا ہے، تو جواب وہی دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا
کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، کان اللہ ولم یکن معہ ولم یکن غیرہ ولم یکن شیء قبلہ ولم یکن شیء معہ۔ اور آخری بات آج کے درس کی یہ ہے کہ اللہ نے وہ جو حدیث، دوسری جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، صحیح مسلم کی 2653 نمبر کی، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ دیکھیے بھئی اللہ کا جو عرش تھا یہ کہاں پر تھا؟ اللہ کا عرش اللہ نے بنایا ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی موجود تھا، عرش موجود تھا، کرسی کا تذکرہ بھی ہے دوسری احادیث کے اندر، اور بلکہ قرآن پاک میں ہے واسع کرسی السماوات والارض۔ تو یوں سمجھیے کہ آیت یہ قلم جو ہے یہ اس لحاظ سے پہلے نمبر پہ پیدا کی گئی ہے، زمین و آسمان سے پہلے پیدا کی گئی ہے، اور عرش سے اور پانی سے بعد میں پیدا کی گئی ہے۔ تو گویا عرش آپ کا کہاں تھا؟ اللہ رب العالمین کا پانی پر تھا، اور عرش کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے، سوال ذہن میں آئے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، قرآن پڑھیے، الرحمن علی العرش استوى، مستوی علی العرش ہے۔ اللہ کب سے ہے؟ فرمایا اللہ کان اللہ لم یکن شیء قبلہ، کان اللہ قبل کل شیء۔ یہ حدیثیں یاد کر لیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کب سے ہے، شروع سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لا یزول ویبقا، لا یزول، الاول بدون بدایہ، اللہ کی اولیت ہے شروع سے پہلے، کوئی اس کی شروع نہیں ہے، مخلوق کی شروعات ہیں، اور کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، بدون نہایہ، وہ آخر میں ہے، اس کی نہایت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ابھی آپ نے حوالہ دیا تھا کائنات بننے کا، تو کائنات بنی ہے، چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات، فرضی طور پر، وقتی طور پر بگ بینگ ہوا، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کائنات کا آغاز ہے۔ آپ تو خود مان رہے ہیں کہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ کی تو ابتدا نہیں ہے۔ کائنات کی ابتدا ہے، جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا لازم ہے۔ کل من علیہا فان، کائنات اگر بنی ہے، یہ وسیع کائنات ہے، 7 آسمان ہیں، پہلے آسمان تک بندہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا، اور اس کی تو آپ کو پتہ ہے بڑی تفصیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ملتا ہے حدیث کے اندر کہ ایک آسمان، زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، پھر اس کی تھکنس کیسی ہے، تھکنس جو ہے اس کی 500 سال کی ہے، پھر دوسرے آسمان تک، پھر تیسرے، پھر چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں آسمان کا یہی اگر آپ اندازہ لگائیں گے حدیث کی روشنی میں تو معلوم ہوگا کہ اگر 8,500 سال تک بندہ اگر چلتا رہے تو پھر جا کر یہ آخری 7واں آسمان آئے گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات اتنا دور ہونے کے باوجود فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، آپ کی شاہ راگ سے بھی قریب ہیں، پکار کے تو دیکھو، واسطوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مقادیر لکھی ہیں اللہ رب العالمین نے، تو اس پہ راضی رہنا، والقدر خیرہ و شرہ، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تقدیر کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ جو آدمی تقدیر کو نہیں مانتا گویا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ ایمان اس کا ناقص ہے۔ تقدیر کو ماننا ضروری ہے، مقادیر لکھی جا چکی ہیں۔ سورہ حدید کی آیات مبارکہ پریشان لوگوں کے لیے اللہ اکبر ڈھارس بندھانے والی آیت مبارکہ ہیں۔ فرمایا رب العالمین نے وما اصابکم من مصیبت وما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے، زمین کے اندر آئی ہے، زلزلے ہیں یا کوئی اور مصیبتیں ہیں، آفات ہیں، بارشیں ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی آنے ہیں یہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور جو آپ کو بیماریاں آتی ہیں اور جو مشکلات آپ کو آتی ہیں
نفسیاتی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ساری لکھی ہوئی ہیں۔ اور ہم جیسے کمزوروں کے لیے ڈھارس بندھانے والی یہ آیت مبارکہ ہے، سورہ الحدید آیت نمبر 22، اور فرمایا یہ سب پہلے لکھا جا چکا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم سے چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اس پہ تم افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں مل گئی ہے اس پہ زیادہ فخر نہ کرو۔ آج ہم جیسے لوگوں کی یہی کمزوری ہے کہ جو چیز میسر ہوتی ہے اس سے اتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جتنا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی دین ہے، آج یہاں ہے کل کو نہیں ہوگی، اور اگر کوئی چیز نہیں ملتی رہ جاتی ہے تو اس پہ اتنا غم بندہ کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، درمیان میں رہنا چاہیے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، مایوسی حرام ہے، تقدیر میں جو کچھ ہونا ہے، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن اس سلسلے میں جو جبریہ قدریہ ہے نا، اس فرقے کی طرف نہ جانا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھا ہے وہ تو ہو گیا، اب اللہ نے لکھا ہے نیکی کرنی تو کر لیں گے، اللہ نے لکھا ہے ہماری قسمت میں اللہ نے کروانا ہے، یعنی بندے کی اختیاری کوئی نہیں ہے، وہ قدر کے قائل ہے، قدریہ ہے کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے بس بھائی۔ اسماء و صفات کا ماننا یہ ایسے ہے جیسے اللہ رب العالمین کی ذات کو ماننا ہے، اور ان کا نہ ماننا، ان کا انکار کرنا گویا اللہ کی ذات کا انکار کرنا ہے۔ صفاتہ مثل ذات ہی، اللہ کی صفات اس کی ذات ہیں۔ گزشتہ اس درس کے اندر جو آپ نے چند باتیں سنی ہیں اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کی تعویل نہیں ہو سکتی، تحریف نہیں ہو سکتی۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کی جو صحیح تعبیر و تشریح ہے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلاف امت سے ملی ہے، اس کی روشنی میں ہی اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، صفات کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات اور صفات کو الگ نہیں کیا جا سکتا، صفات ذات کی مثل ہوتے ہیں، تو گویا اللہ کی صفات کا انکار گویا اللہ کی ذات کا انکار ہے۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کی روشنی میں جو کچھ بیان ہوا ہے، اس سلسلے میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو، اہل سنت والجماعت کے عقیدہ رکھنے والوں کو، سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ذات کو، اللہ کے اسماء کو، اللہ کی صفات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو، جن گروہوں کو، جن جماعتوں کو غلطی لگی ہے اور وہ ٹھوکر کھا چکے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مہربانی فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف واپس لے آئے۔ یہ دنیا ہے، چند دن کی ہے، اللہ اگر تو توفیق عطا فرمائے گا اور ان کی دنیا بھی بدل جائے گی، ان کی آخرت بھی بدل جائے گی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔